أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے کل گفتگو کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور کل یہ بیان کیا گیا کہ سن 260 ہجری سے لے کر سن 329 ہجری کا زمانہ، یعنی تقریباً 69 ایئرز، یا اگر دقیقاً کہا جائے تو 68 ایئرز 5 منتھ اور کچھ روز، تو بہرحال عام طور پر اسے 70 سال کہہ دیا جاتا ہے. تو 70 سال کا جو غیبت صغرا کا زمانہ، کہ جس میں 4 نائبین خاص سے امام کے جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے، ان کا زمانہ رہا، اور انہوں نے امام کی ہدایت کے مطابق اعلاء کلمہ حق کیا، دین کی حفاظت کی. اور بہت مختصراً میں جانتا ہوں کہ میں نے اس بات کو بیان کیا، اور بھی زیادہ اس میں ڈیٹیل بیان کرنے کی گنجائش تھی، لیکن چونکہ آنے والی تقاریر میں کچھ اور باتیں مجھے کرنا ہے، لہٰذا کل ہی کی حد تک میں نے اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی. البتہ ایک بات جو میں نے کل کی تقریر کے اختتام پر بہت زیادہ سرسری انداز میں بیان کیا اور گزر گیا، لیکن بعد میں بعض دوستوں کے سوال اور خود میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ اسے تھوڑا سا فوکس کر کے بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال رہ جائے اور بات کلیئر نہ ہو. اور وہ بات یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امام کے جو آخری نائب خاص یعنی جناب علی ابن محمد سموری علیہ الرحمہ، ان کے پاس ان کی وفات سے پہلے ایک توقیع آتی ہے، یعنی ایک خط آتا ہے امام کا، کہ جس میں امام نے 2-3 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو یہ بتایا کہ 6 روز کے اندر یا 6 روز کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لہٰذا تم اپنے امور کو سمیٹو اور جمع کرو. دوسری بات جو امام نے فرمائی وہ یہ کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ اب شروع ہونے والا ہے، اور اب میرا ظہور اسی وقت ہوگا کہ جس وقت خدا کا اذن ہوگا. اور آخر میں ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا کہ الا فمن ادعا المشاہدہ قبل خروج السفیانی والصیحہ فہو کذاب.
کہ آگاہ رہو، اگر سفیانی کے خروج سے پہلے، کہ جس کے بارے میں اگر مناسب سمجھا تو میں بیان کروں گا، اس لیے کہ بہرحال ایک مقام پر میں پہلے سفیانی کے بارے میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں، لیکن بہرحال اگر مناسب محسوس ہوا تو کچھ باتیں سفیانی کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ اس کی شخصیت اس لیے اہم ہے کہ بہت ساری علامات حتمیہ، بہت ساری سے مطلب سفیانی کے علاوہ جو تقریباً 4 علامتیں ہیں یا 5 علامتیں ہیں، وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا قبل خروج سفیانی والصیحہ، کہ جو میرے مشاہدے کا ادعا کرے سفیانی کے خروج سے پہلے اور صیحہ یعنی ندائے آسمانی کے سننے سے پہلے، فہوا کذاب، تو وہ بہت بڑا جھوٹا۔ اب یہاں پر بات یہ آتی کہ ایک طرف یہ توقیع اور امام کا یہ جملہ اور بہت سخت جملہ کہ جس میں لفظ کذاب آیا، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے اندر علماء کے واقعات موجود ہیں کہ جس میں امام سے ملاقات ہوئی۔ تو پھر ان دو باتوں کو کس طریقے سے ہم آپس میں جمع کر سکتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے میں 2-3 باتیں ابتدا میں بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر دوسری جانب ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فرمایا امام نے کہ جو مشاہدے کا ادعا کرے، ایک قرینہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس خط کا جو ڈائریکٹ مخاطب ہے وہ خود امام کا نائب خاص۔ تو یہاں پر مشاہدے سے علماء نے 2-3 تفاسیر کی۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ مشاہدے سے مراد گویا یہ ہے کہ اب میرا کوئی نائب خاص تمہارے بعد ہونے والا نہیں، یا مثلا اب کوئی میڈیم میرے اور مردوں کے یعنی عوام کے درمیان نہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں امام زمانہ اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہوں، ایک میڈیم، تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا۔ یا مثلا ایک آدمی کہے کہ جس وقت چاہو میں تمہیں امام زمانہ سے ملوا سکتا ہوں، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا۔ اچھا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو اعمال آپ کو بعض اوقات ملتے ہیں کہ مثلا مسجد جمکران میں یا مسجد سالہ میں 40 شبیں مختلف اوقات میں انسان اگر گزارے تو اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی۔ تو دیکھیے، اس میں ذہن میں رکھیے گا، ایک آدمی اگر 40 راتیں گزار لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام پر اس سے ملاقات کرنا ویسے ہی واجب ہو جائے گا جیسے کہ کسی کے سلام کا جواب دینا۔ یہ امام کے اختیار پر ہے کہ اگر وہ لطف و کرم کرے تو 40 شبوں یا اس سے پہلے اس مومن سے، اس شخص سے ملاقات کر لے، اور چاہے تو اس سے ملاقات نہ کرے۔ سلام کے جواب کی طرح نہیں ہے کہ بس وہ 40 شبیں بیٹھ گیا تو اب حتماً امام پر واجب ہو گیا ہے کہ امام اس سے ملاقات کرے۔ تو یہ کچھ باتیں، اور پھر ایک اور تیسری بات وہ یہ کہ امام نے فرمایا ہے فمن ادعا المشاہدہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے ملاقات۔ ان 2 کے درمیان جو ہے فرق۔ مشاہدہ اور ملاقات ہم یوں تو مسامحتاً اپنی روز مرہ زندگی کے اندر جو ہماری گفتگو ہوتی وہ تقریباً ایک ہی مقام پر استعمال کیا جاتا، لیکن جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ مشاہدہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب پہلے سے جان پہچان بھی ہو۔ میری گزارش ہے مائک کی آواز اگر تھوڑی سی کم کر دی جائے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ 2 لفظ کہ ایک مشاہدہ ہے کہ جس کی امام نے نفی فرمائی، اور ایک ملاقات۔ مشاہدے کا مطلب یہ مشاہدہ نہیں ہے، مشاہدہ 2 افراد کے درمیان۔ مشاہدے کا مطلب یہ کہ
اس ملاقات سے پہلے، اب میں خود ملاقات کا لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے درمیان میں استعمال کر رہا ہوں مشاہدے کے لیے، کہ ایسی ملاقات کہ جس میں آپس میں ایسی جان پہچان ہو کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہو، ایک دوسرے کو دیکھا ہو، ایک دوسرے سے ملاقات رہی ہو، اور اب دوبارہ جب ملاقات ہو تو اس ملاقات کو کہا جائے گا مشاہدہ۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی سچ دیکھا نہ ہو، ایسی کوئی ملاقات پہلے نہ ہو اور پھر ملے، تو اسے مشاہدہ نہیں کہا جائے گا، اسے ملاقات کہا جائے گا۔ اور غیبت کبریٰ میں جو 99% کیسز، اس میں یہی کہ ان لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے کہ جن کو پہلے امام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا، امام کو اس طریقے سے جانتے نہیں تھے، امام کو اس انداز میں دیکھا نہیں تھا، تو اب جب امام سے ملے تو یہ مشاہدہ نہیں ہے، یہ بنی ملاقات۔ اور امام نے نفی مشاہدہ کیا ہے، نفی ملاقات نہیں کی، لہذا غیبت کبریٰ کے اندر اگر کوئی امام سے ملتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ جس کیٹیگری کی امام نفی فرما رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور پلس یہ کہ دیکھیں امام کا جو لہجہ اور جو متن توقیع جو اتنا سخت ہے کہ جو آدمی ایسا کہے گا، مشاہدے کا ادعا کرے گا، فہو کذاب، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کذاب کا مت کاذب ہوتا ہے جھوٹا، کذاب سپرلیٹو ڈگری، وہ بہت بڑا جھوٹا اور وہ افترا پرداز ہے۔ شاید اس کی ایک احتمال قوی یہی کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ امام مقتدیت کے باب کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ مقتدیت کیا؟ وہ شخص کے جو خود کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اس قسم کے مسائل کو کہا جاتا ہے، ایک ہے باب مہدویت کہ جو تعلق رکھتا ہے امام سے، اور ایک ہے باب مقتدیت یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا۔ تو امام اپنے اس سخت جملوں کے ذریعے سے جتنا ہو سکتا ہے باب مقتدیت کے جو باب ضلالت اور گمراہی اسے بند کرنا چاہتے ہوں اور اس کا سد باب کرنا چاہتے ہوں، اس لیے کہ امام سے پہلے بھی جھوٹا دعوی مہدویت کیا گیا اور امام کے بعد بھی جھوٹا دعوی مہدویت کیا گیا۔ مثلا منصور دوانیقی بہت ظالم شخص عباسی خلیفہ، اور اس منصور دوانیقی نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا تھا، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے بیٹے کو اس اعتبار سے مشہور کر دوں کہ جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے بھائی، وہ تو میرا چشم و چراغ ہے، وہ میرا بیٹا۔ اور ڈھنڈورا بھی پیٹا گیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اور پھر مثلا اسی منصور نے محمد ابن عبداللہ محض حسنی کہ جن کا تاریخ میں نام آتا ہے، بڑے مظالم انہوں نے سہے اور بڑے ظالمانہ انداز میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو محمد ابن عبداللہ محض حسنی امام حسن کی اولاد سے، ان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ یہ مہدی ہے، یہ صاحب الزمان، اور ان کو آفر بھی کی گئی کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ مسئلہ بھی ناکام ہو گیا۔ اور امام کے بعد بھی ایک پوری فہرست ملتی ہے کہ جس میں جھوٹے مہدیوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ہمارے سامنے، اب ان کے بارے میں میں ان کے صرف نام ہی پڑھنا شروع کر دوں تو ایک اچھی خاصی تعداد بن جاتی، کو چاہیے کہ میں ان کے حالات بیان کرنا شروع کر دوں۔ تو مقتدیت یعنی ادعائے کذب مہدوی، یہ جو باب ہے یہ ایک طولانی باب ہے جس کو فی الحال مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصتاً آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 3 کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے لیے کہا گیا کہ یہ مہدی، ایک کیٹیگری یہ بھی کہ جن کے لیے کہا گیا وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم مہدی،
لیکن چاہنے والوں نے کہا کہ نہیں یہی مہدی. اور ایک کیٹیگری وہ ہے، وہ پہلی کیٹیگری جس کی میں نے بات کی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں پھر وہ پرابلم نہ ہو، سیکوینس کے ساتھ ہماری گفتگو چلتی رہے، درود پڑھتے رہے اور آگے آتے جائیں. آپ سے بھی گزارش ہے حضور تھوڑا سا آگے آ جائیے، درود پڑھتے رہے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ تین گروہ، ایک گروہ مہتدویت میں ان لوگوں کا آتا ہے کہ جنہوں نے خود دعویٰ مہدویت نہیں کیا، ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ یہ مہدی. مثلا اس میں جناب محمد حنفیہ کا نام آتا کہ ایک گروہ جو ہے اس نے کہا، فرقہ کیسانیہ بنا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ جو ایک پہاڑ ہے کہ جس کا نام ہے رضوا، یہ اس کے اندر غائب ہو گئے ہیں اور یہ ظہور کریں گے. جناب محمد حنفیہ نے ایسا کوئی ادعا نہیں کیا. یا مثلا جناب زید شہید کہ زیدی فرقے والوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ اصل میں جو امام زمانہ یا صاحب الزمان یا جو مہدی وہ یہی جناب زید شہید. یا مثلا حتیٰ امام ششم کے فرزند جناب اسماعیل، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہیں کہ جو مہدی ہیں اور یہ انشاءاللہ ظہور کریں. یا مثلا خود امام حکم، ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور یہ مہدی. اور پھر اس کے بعد حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہ مشہور کیا گیا کہ یہ مہدی ہیں اور یہ ظہور کریں. تو یہ افراد وہ ہیں کہ جن کا میں نے نام لیا کہ انہوں نے خود ادعائے مہدویت نہیں کیا، ان کے چاہنے والوں نے غلو کیا اور کہا کہ یہ ہیں مہدی اور یہ ظہور کریں. تو ایک کیٹیگری یہ سامنے آتی. دوسری کیٹیگری ہمارے سامنے وہ آتی ہے کہ جنہوں نے واقعا ادعائے مہدویت کیا، لالچ کی وجہ سے، جاہ منصب کی وجہ سے، ریاست کی لالچ میں، اور اس میں مختلف نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں نے کہا کہ ایک طولانی فہرست. لیکن دو تین نام جو ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں مثلا ایک نام شل مغانی کا نام، ایک نام، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. مہدی سوڈانی کا نام ہے کہ جس نے خرطوم کے اندر قیام کیا تھا برٹش گورنمنٹ کے خلاف، اور اس نے دیکھا کہ میرے پاس لشکر کم ہے تو اس نے یہ ڈھونگ رچا دیا. پہلے تو امام زمانہ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، ان کی صفات بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے. پھر کسی نے پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو مہدی نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میں مہدی ہوں. اس جگہ فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کے مہدی کے نام پر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے. تو خرطوم کے اندر اس نے بہرحال انگریزوں کو بہت ستایا، تو یہ ایک جھوٹا مہدی. اور پھر تیسری کیٹیگری وہ کہ جس میں استعمار نے اور خاص طور پر برٹش نے، برطانیہ نے، کہ جسے ایران میں پیر استعمار کہا جاتا. پیر استعمار یعنی کیا کہ جو سب سے سینئر اور بڈھا استعمار ہے وہ برطانیہ کا استعمار. امریکہ تو ابھی جونیئر ہے، بچہ، وہ تو سیکھتا ہے، وہ تو درس حاصل کرتا ہے برطانیہ سے کہ کس طریقے سے استعماریت کرنا. تو برطانیہ نے اس کے اندر بہت زیادہ انجیکٹ کیا افراد. مثلا یعنی اب تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں استعمار آگے بڑھتا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنے منافع کی خاطر اسلامی معاشرے کے اندر مہدی کے نام سے انجیکٹ کرتا، کہ جس میں بہت سامنے کے جو افراد ہیں. ایک ایران کے اندر علی محمد بابیت نام کا آپ نے ایک فرقہ ضالہ، اس کا نام سنا ہوگا، علی محمد باب. یا مثلا پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر وہ مرزا غلام احمد قادیانی. یا ایک اور شخصیت گزری ہے محمد گجراتی کے نام سے، بہرحال وہ ہندوستان. تو مختلف شخصیات
استعمار نے مثلا انجیکٹ کیا. تو اب ان کی اپنی تفاصیل ہے، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، ہسٹری میں کیا کیا انہوں نے نقصانات پہنچائے، لیکن وہ میرا موضوع سخن نہیں. جو بات مجھے اس تھوڑے سے مقدمے کے بات کرنی وہ یہ کہ دیکھیے ایک چیز کہ جو ایران میں بھی ہوئی اور ہمارے ہاں بھی شاید ہو جائے، اور وہ کیا، پہلے یہ سمجھ لیجیے، بعض ایپیڈیمک ٹائپ کے جو امراض ہوتے ہیں، مثلاً کہ ایڈز لے لیجیے، یا مثلاً ابھی جو ایک بہت خطرناک قسم کا مرگبار قسم کا ایک مرض جو پیدا ہوا ہے، ایک بیماری جو پیدا ہوئی ہے افریقہ کے اندر کہ جس کا نام ہے ایبولا. ایبولا جو ہے اس کے بارے میں امریکہ نے، برٹشرز نے بہت زیادہ کوشش کی، ٹیمیں بھجوائیں اپنی، حتیٰ کہ ان کی نرس جو ہے وہ بھی جراثیم لے کر آ گئی اور بہت مسئلے. لیکن امریکہ اور برطانیہ دونوں نے آن ریکارڈ یہ گھٹنے ٹیک کر کہا کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم شکست مان چکے ہیں، ہم اس ایبولا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اب ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، کسی حد تک منیمائز وہ ضرور کریں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی مرض آ جائے، جیسا کہ آج کی خبروں میں ہی غالباً آیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نہ معلوم سرگودا میں کہاں پر ایبولا کے مرض سے مر گیا. پاکستان کے اندر اگر کوئی مرض آ جاتا ہے تو انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے، اس لیے کہ جو برتر اقتدار طبقہ ہے وہ صرف نوٹس کی بات کر دیتا ہے، کوئی کمیٹی وغیرہ بٹھا دیتا ہے، انتظامات کر دیے جائیں اور شور مچا دیا جاتا ہے. وَإِلَّا میں بھی امیگریشن سے آیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ کیا تماشا ہو رہا تھا پولیو ڈراپس کے ساتھ. تو بہرحال پاکستان کے اندر خطرہ یہ ہے کہ بہت جلدی، اس لیے کہ کوئی سمجھ لیجئے کہ وہ اقدامات کرنے کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں، صلاحیتیں ہیں لیکن ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا. تو وہ مرض جو ایبولا کا مرض ہے اگر امریکہ اور برطانیہ میں پہنچے تو بہرحال اتنا لیتھل نہیں ہے، لیکن وہی مرض اگر خدا نخواستہ پاکستان میں پہنچے کہ جیسے کہ پہنچ گیا، کہ خداوند عالم تمام مومنین کو اس منحوس مرض سے محفوظ رکھے، تو پاکستان میں بڑا مسئلہ ہو جاتا. اب یہ مثال میں نے دی، جو میرا موضوع ہے اس کی جانب آئی ہے. ایران کے اندر کچھ سال پہلے ایک مسئلہ اٹھا کہ امام زمانہ سے ارتباط کے موضوع پر کچھ کتابیں مارکیٹ میں آئیں، اور اس کے بعد وہ کتابیں جو ہیں لوگوں نے پسند کی، دلچسپ واقعات ہیں، اچھی داستانیں. اچھا میں ان کتابوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہمارے بہت جلیل القدر علماء نے لکھی ہیں، بہت معتبر کتابیں، مثلاً کہ عبقری حسان، مثلاً کہ النجم الثاقب اور اس قسم کی کتابیں، غیبت توسی، انتہائی معتبر کتابیں. میں ان کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں خامدست افراد کے ہاتھوں سے تالیف شدہ اور لکھی ہوئی کتابیں، کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا کیا کہ کچھ تو واقعات صحیح ڈالے جو معتبر کتابوں سے انہوں نے لیے اور وہ واقعات ڈال دیے، اور اکثر واقعات وہ تھے کہ جو ان کی محض خام خیالی تھی، اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنے میں لفظ کہوں گا توہمات، اور ان کو مثلا واقعہ بنایا اور اس کے بعد مکاشفات کی بات شروع ہو گئی کہ مجھے مکاشفہ ہوتا، اور پھر اپنی بات نہیں کی، 1-2 جلدوں کے بعد بیگم صاحبہ کی بات بھی کرنے شروع کر دی کہ ہماری بیگم صاحبہ جو ہے وہ بھی صاحب مکاشفات، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے ایسی کتابیں گزری، ہماری زوجہ کو بھی جو ہے وہ مکاشفہ ہوتا. اور پھر یہاں تک ہو گیا کہ جب چاہے ہماری زوجہ جو ہے، ہم جو ہے بیداری کی حالت میں رسول کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ائمہ کی بھی زیارت کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی، لوگ امپریس ہو گئے امام زمانہ کے نام کے ذریعے سے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی پلاٹ وغیرہ چاہیے تو میں دلوا دوں گا. ایسا ارتباط میرا امام زمانہ کے ساتھ ہے. میں ایران کی بات کر رہا ہوں، ایران کی. نتیجہ کیا ہوا؟ ایسی خامدست کتابیں جب مارکیٹ میں آئیں اور جاہلوں تک پہنچی، اس لیے کہ بہرحال ہر شخص عالم تو نہیں ہے ایران کے اندر، تو ہوا کیا؟ جب لوگوں نے دیکھا اچھا مکاشفات ہو جاتے، خواب میں آ کے اس طریقے کی بشارت مل جاتی، تو ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں؟
ہم بھی صاحب مکاشفہ بن جائیں گے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے مکاشفات ہو جائیں گے، ہمیں بھی زیارت مل جائے گی، ہمیں بھی امام کے لہذا ایک سلسلہ پھوٹ پڑا، مثلاً پھر واقعات پر واقعات ہو۔ شیراز کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ایک چرواہا، شیراز آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں پر ایک اور فرزند امام ہفتم ان کا حرم مطہر، کم لوگ جا پاتے ہیں اس لیے کہ روٹ ہی نہیں بنتا، کبھی کوشش کیجیے آؤٹ آف دی وے جانے کی کہ محروم نہ رہے۔ تو وہ چرواہا یہ کہتا کہ میں شاہ چراغ کا جو ہوں میں غلام ہوں اور خاص غلام ہوں، اور انہوں نے وہ مجھے کچھ احکامات جو ہے دیتے ہیں اور میں ان احکامات کو صادر یعنی تطبیق کرتا ہوں معاشرے کے اندر۔ حد تو یہ ہوئی کہ ایک عورت کا جھگڑا ہو گیا، آن دی ریکارڈ باتیں، ایک عورت کا جھگڑا ہو گیا اپنے شوہر سے، بھاگ کے مسجد میں چلی گئی اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ اس مسجد کے اندر خدا نے شفا رکھ دی، جو آئے گا میرے پاس میں اس کو شفا دوں۔ مختلف باتیں، مختلف چیزیں، کچھ درختوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ درخت وہ ہے کہ مثلاً جس پر امام کا سایہ، بابرکت درخت، پر پبلک کا سننا، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، پبلک کا سننا، ایک مرتبہ درخت کی شاخیں جو ہیں وہ دھاگوں سے، پٹیوں سے، تالوں سے لد گئی، نہیں معلوم کون سا یہ طریقہ ہے کہ تالا باندھا جاتا ہے، اپنی عقل پہ باندھا جاتا ہے یا اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے۔ اس قسم کے خرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے۔ انقلاب سے پہلے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن انقلاب کے بعد تو وہی ایبولا والی بات، علماء وہاں موجود، لہذا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی اور ابھی تک کاؤنٹر کیا جا رہا، اور ان صاحب پر بھی قدغن لگا دی کہ میاں اب کوئی کتاب لکھنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ لیکن مشکل یہ کہ دیکھیے جو آدمی، ایک میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں، فارمولا سینٹ پرسینٹ تو نہیں ہے لیکن اکثر اوقات یہ صحیح ہوتا کہ جو بہت زیادہ شور مچاتا ہے نا، یاد رکھیے اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ جو بہت زیادہ ادعا کرتا ہے نا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی، آج خواب میں نظر آ گئے، آج یہ ہو گیا، آج ایک بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے ایلوژن نام کی بیماری۔ میں نے دیکھا اس کے مریض، میرے سامنے بیٹھا ہوا مریض کہہ رہا ہے 2 آدمی وہاں بیٹھے گفتگو کر رہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو۔ اب گاؤں دیہات میں اگر وہ آدمی بیٹھا ہو تو دیہاتی کیا کہیں گے، بھائی یہ تو کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے، اس لیے کہ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو بہرحال جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ادعا کرتا کہ میں نے امام کو دیکھ لیا، میری امام سے ملاقات ہو گئی، امام نے مثلا مجھے یہ حکم دے دیا، امام نے مجھے یہ بشارت دے دی۔ یہ ساری بات دیکھیے، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ علاج کیا ہے، ابھی علاج کی بات نہیں کر رہا، علاج کی بات انشاءاللہ بات، ابھی تو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مانوی ایبولا مرض جو ہے وہ کیا، اس طریقے سے زمینہ ہموار ہو جاتا۔ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ شور مچاتا ہے، اور اطمینان رکھیے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ شور نہیں مچاتا، وہ خاموش بیٹھتا ہے۔ جس کا واقعاً، جس نے امام کی زیارت کی، جس کو واقعاً وہ مانوی ارتباط امام سے حاصل، وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا پھرتا۔ ایک بات جو علماء کہتے ہیں، بڑی اچھی مثال بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو سبزی فروش ہوتا ہے نا، وہ شور مچاتا ہوا جاتا ہے کہ آؤ آ کے میرے مثلا یہ ٹماٹر لے لو، آؤ کہ یہ لے لو، یہ لے لو، شور مچاتا جاتا تاکہ لوگ آئیں اور اس کا مال خریدیں۔ لیکن جس کے پاس اصلی طلا اور سونا ہوتا ہے، جویلر، وہ اپنی دکان میں بیٹھا رہتا ہے، وہ شور نہیں مچاتا، لوگ خود اس کی دکان پر آتے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال تو دے دی، ایک واقعہ سناتا ہوں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آغا مرزا قمی علیہ الرحمہ، بڑی متبحر شخصیت اور حوزات علمیہ کے اندر ان کا بہت احترام۔ ان کے ایک دوست سید بحر العلوم، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ دونوں شاگرد آغا باقر بہبہانی، وحید بہبہانی کی بات نہیں کر رہا، وہ کہ جو اخباریت سے ٹکرائے تھے اور اخباریت کو شکست دی تھی، میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں، آغا باقر بہبہانی۔ یہ دونوں ان کے شاگرد۔
آقا مرزا قمی فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات میں سید بحر العلوم کو دروس مباحثے میں سمجھایا کرتا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ سید بحر العلوم دروس کے اندر اتنے زیادہ محکم اور مضبوط نہیں ہوتے، لہذا میں ان کو بتاتا تھا، سمجھاتا، ان کی رہنمائی کیا کرتا۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال کچھ عرصے کے بعد تبلیغات کے سلسلے میں ایران واپس آ گیا، اور آغا سید بحر العلوم وہ عتبات ہی میں رہے، وہ وہیں حوضہ نجف کے اندر موجود رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ سال جو گزرے تو ایک مرتبہ سید بحر العلوم کی علمیت کا ایک چرچا جو ہے جہان تشیع میں پھیل گیا، ہر شخص ان کے گن گا رہا، کیا کہنا سید بحر العلوم کا، واہ، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، ان سے بڑا مجتہد کوئی نہیں۔ اور جب مجھ تک یہ خبریں پہنچی تھی تو بہرحال مجھے تو پاس معلوم، تو تھوڑا سا میں متحیر ہو جاتا اور یہ سوچتا تھا کہ شاید عوام جو ہے وہ دھوکہ کھا گئی ہے، شہرت پھیل گئی ہے، شہرت ہو گئی ہے، تو میں متحیر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے عتبات جانے کا شرف حاصل ہوا، اور زیارت سے فارغ ہو کر میں سید بحر العلوم سے بھی ملاقات کے لیے گیا، اور ان کے ساتھ پھر مجھے ایک علمی مجلس میں جانے کا اتفاق مل گیا۔ علماء جو ہے بہرحال چاہے وہ قم کے ہوں چاہے وہ نجف کے ہوں، عام طور پر رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ علمی نشستیں رکھتے ہیں، اور جس میں ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے، جس میں تقریباً یا متجدد یا مجتہدین ٹائپ کے علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی علمی نشست کہ جس میں عوام نہیں ہے، جس میں علماء ہے، پائے کے علماء، آغا مرزا قمی فرماتے ہیں کہ اس نشست کے اندر ایک مسئلے کو اٹھایا گیا اور اس پر گفتگو شروع ہوئی، اور پھر وہ کہتے ہیں واللہ میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے دلیلیں دے رہے تھے سید بحر العلوم کے، واقعا لگ رہا تھا کہ بحر العلوم ہے، یعنی علم کا موجیں مارتا ہوا سمندر، اور میں متحیر ہو گیا۔ اتنی صلاحیت، اتنی دقت، اتنی صلابت۔ نشست برخاست، مجھے تنہائی ملی، تو میں نے تنہائی میں ان سے اسی پاسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی کہ آغا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی آپ کا کلاس فیلو تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو درس سمجھایا کرتا تھا، آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، یہ بتائیے چند سال کے اندر یہ صلاحیت، یعنی اتنی زیادہ صلاحیت، چند سال کے بعد تھوڑی بہت صلاحیت آ جائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنی سپر نیچرل ٹائپ کی صلاحیت یہ کیسے آ گئی؟ تو اس موقع پر سید بحر العلوم نے کہا بتاتا ہوں، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو جب تک زندہ ہوں کسی کو بتانا مت۔ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے نا وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، وعدہ کرو جب تک زندہ ہوں کسی کو نہ بتانا، اور جب مر جاؤں تو پھر تمہارا اپنا مسئلہ ہے، پھر تمہاری مرضی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا۔ فرمایا کہ ایک دن میں مسجد کوفہ یا مسجد سہلہ، اب یہ میرے ذہن میں نکل گیا ہے یا مسجد کوفہ تھی یا مسجد سہلہ، بات فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے زمانے کا امام کھڑا ہوا عبادت کر رہا۔ دیکھیں کچھ علماء اس مرتبے کے ہوتے ہیں، مقدس اردبیلی کے واقعات آپ کے سامنے، کہ پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے زمانے کا امام، اور یہ صلاحیت انہی کو دی جاتی ہے کہ جو بھانڈا نہ پھوڑتے پھر، جو شور نہ مچاتے پھر۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جو عبادت کر رہی ہے شخصیت یہ میرے زمانے کا امام، وہ عبادت سے فارغ۔ میں نے ان کو کہا سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر مجھ سے کہا اے بحر العلوم، یا ان کا جو کنیت اس کو پکارا غالباً ابو القاسم، اے ابو القاسم قریبا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کانپ رہا تھا، ڈرتے ڈرتے امام کے قریب پہنچا، اور قریب آ، میں اور قریب آیا، اتنے قریب پہنچا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی آغوش میں مجھے لیا، سینے سے مجھے لگایا اور مجھے بھیجا، اور پھر خدا نے جو چاہا، جو مناسب سمجھا کہ میرے سینے میں ہونا چاہیے اس سے میرے سینے کو پر کر دیا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔
تو ایک صورتحال تو یہ کہ امام نے فرمایا کہ ان چیزوں کو مخفی رکھو، اور علماء نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وعدہ کرو۔ لیکن بعض اوقات صورتحال یہ آ جاتی کہ پھر خود امام حکم دیتے ہیں کہ ہم سے جو تمہاری ملاقات ہوئی ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کو بتاؤ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نام وغیرہ ریفرنسز ان سب کو چھوڑتے ہوئے بالکل براہ راست، کیونکہ وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک عالم بیان کرتے ہیں اصفہان کے رہنے والے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اصفہان کے اندر رہتا تھا کہ جس کا نام جعفر اور نالبند کے نام سے مشہور تھا۔ جعفر نالبندی کا وہ کام کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، اور لوگ ان باتوں سے اس کو طعن بھی کیا کرتے تھے۔ مثلا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے کہا تھا کہ مثلا مجھے طی الارض ملا، اور میں نے مثلا امام زمانہ سے ملاقات کی، اور اس قسم کی بات۔ تو لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے سخریہ کرنے کی وجہ سے جعفر نالبند نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی۔ یہ عالم کہتے ہیں کہ میں اصفہان میں قبرستان تخت فولاد، ایک بہت اہم قبرستان، کبھی اصفہان جائیں تو تخت فولاد نامی قبرستان کی زیارت کریں، بڑی عظیم شخصیتیں وہاں پر موجود۔ تو یہ جعفر نالبند بھی مجھے رستے میں مل گئے، میں بھی تخت فولاد کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چلیے ساتھ چلتے ہیں، کچھ گفتگو ہو جائے گی، راستہ آسانی سے کٹ جائے گا۔ جعفر نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ راستے میں کچھ دیر گفتگو کی، اور پھر وہ کہتے ہیں عالم کہ میں آ گیا اپنے خاص مقصد کی جانب، اور میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اور لوگ آپ کے بارے میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اس قسم کے ادعاءات کرتے تھے۔ تو کہنے لگے جعفر کہ بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو، کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، آپ مجھے قصہ بتائیے کہ کہانی کیا ہوا۔ کہا کہ اچھا اگر تم اصرار کر رہے ہو تو سنو۔ کہنے لگے کہ میں نے تقریباً 24 مرتبہ روز عرفہ کربلا کی زیارت کی، یعنی 24 سال مجھے ہو گئے کہ میں ہر سال کربلا میں عرفے کے دن آتا تھا اور زیارت کرتا تھا۔ جب 25ویں مرتبہ میں آ رہا تھا تو بہرحال میرے قافلے میں ایک یزدی آدمی تھا، اور وہ دوستی میری اس سے ہو گئی، سلام دعا ہو گئی۔ ایک منزل پر جب ہم جا رہے تھے، پہنچ رہے تھے، تو وہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور پھر جو قافلہ جو تھا ہمارا ٹھہرا بھی دیا گیا، باقاعدہ ایک مکان لے لیا، کچھ مسافر خانے وغیرہ لے لیے، پورا قافلہ وہاں پر ٹھہرا دیا گیا تقریباً 2 دن کے لیے۔ وجہ یہ تھی کہ اس منزل کے بعد کا جو سفر تھا وہ بہت ڈینجرس تھا۔ وہ راستے میں ڈاکو اور قذاق تو نہیں ہوتے، قذاق تو سمندر کے ہوتے ہیں، ڈاکو وغیرہ جو تھے وہ راستے میں ان کا خطرہ بہت زیادہ، لہذا پلان یہ کیا گیا کہ اور جو قافلے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جب کچھ 3-4 قافلے آ جائیں تو پھر ایک بڑی تعداد کے ساتھ سفر شروع کیا جائے، تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ 2 دن تک قافلوں کا انتظار کیا گیا، قافلے آتے رہے، وہ بھی انتظار میں رہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کا مرض جو تھا، اس کی جو بیماری تھی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ تیسرا دن آ گیا کہ جس دن مجھے اپنے قافلے کے ساتھ جانا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، میرا قافلہ جانے والا، میں تم سے خدا حافظی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص جب اس کو دیکھتا، مریض ہو گیا ہے اور مرض شدت کے ساتھ، اس یزدی نے اس سے کہا بڑے روحان سے لہجے میں کہ دیکھو میرے بھائی، جو میری حالت
مجھے پتا ہے کچھ لمحے کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد میری موت واقع ہونے والی. میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا جو سواری کا جانور ہے اور جو سامان وامان میرے ساتھ، یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں. صرف ایک احسان مجھ پہ کر دو کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ اور کربلا میں جا کر دفن کر دینا. میں کہا ٹھیک. اب بہرحال اس کی حالت بہت خراب ہے. انتظار کرتا ہے انسان کہ کچھ حالت جو ہے یہ خراب ہو یا بہرحال اس کا اس دنیا سے جانا ہو جائے. تو کچھ گھنٹوں کے بعد، اب وہ قافلے تو سارے چلے گئے، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آدمی جو ہے بہرحال صحیح ہو، یعنی یہ آدمی جو ہے بہرحال مر گیا. اور اس نے اس کو کفن کے اندر یا چادر کے اندر، کفن وغیرہ تو ابھی نہیں دیا اس لیے کہ اس کو جانا جلدی تھا، سوچا تھا کربلا کے اندر جا کر ہی کچھ کروں. جلدی سے اس کو چادر کے اندر لپیٹا اور سواری کے اوپر ڈال کر جو باہر کی جانب نکلا تو دیکھا کوئی کاروان نہیں. خیر اللہ کا نام لے کر چلا اور اس کے بعد کچھ فرسخ جو آگے گیا تو اب اس کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی کہ اس کی سواری، یہ جو لاشا لگا ہوا تھا، جو اس نے رکھا ہوا تھا، بار بار گر رہا تھا. پھر اٹھا کے رکھتا، تھوڑی دور چلتا، چند قدم چلتا، پھر وہ لاشا گر جاتا، پھر چند قدم چلتا، پھر وہ لاشا گر جاتا. اب کرے تو کیا کرے؟ اگر اسی کنڈیشن میں مشغول رہے تو پھر عرفہ کا دن تو نکل جائے گا، اور اسے چھوڑ کر اگر کربلا چلے جائے تو خدا کو اور حسین کو کیا منہ دکھائے؟ بہت عجیب کنڈیشن. لہذا روحان سا ہو کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کربلا کا رخ کہہ کے کہتا اے میرے مولا سید الشہداء، بتائیے میں کروں تو کیا کروں؟ یہ آپ کا ظاہر، اسے یہاں چھوڑتا ہوں تو ایک مسئلہ، اور اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہو رہا کہ اس کو سوار کر پاؤں. بس ابھی کچھ جملے اس نے ختم کیے، دیکھا 4 گھڑ سوار جو ہے سامنے سے آ رہے ہیں، اور ان 4 میں جو سب سے بزرگ تھا، جو ایج میں سب سے بڑا، اس نے کہا کہ اے جعفر، تم ہمارے ظاہر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا میں کیا کروں؟ اچھا کچھ پہچانا نہیں؟ کہا آقا میں کیا کروں؟ مصیبت زدہ ہوں، اس کو سوار کرنا چاہتا ہوں، سوار نہیں ہوتا، بار بار گر رہا، اور مجھے کربلا پہنچنا. خیر باقی جو 3 افراد تھے ان میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیچے اترا، اور ایک بڑا سا گھڑا تھا کہ جو پانی اس میں ایک زمانے میں ہوتا تھا، خشک ہو چکا تھا. وہ نیچے اترا، اس نے زور سے نیزہ اس گھڑے کے اندر مارا اور ایک پانی کا فوارہ اس میں سے نکل آیا، اور ایک مرتبہ وہ پانی سے پر ہو گیا. ان تینوں نے اس کو اتار ایک مرتبہ غسل میت دیا، اور پھر وہ جو بڑا شخص تھا، جو بزرگ تھا ان میں سب میں، وہ آگے کھڑا ہوا، اور ہم سب نے اس کے اقتدا میں اس پر نماز میت پڑھی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو سوار کرو. دوبارہ کفن وغیرہ سب کچھ ہو چکا، اس کو سوار کیا اور انہوں نے باندھا، اس بزرگ شخصیت نے اس لاش کو باندھا، اور اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ کہہ کے وہ لوگ تو چلے گئے، اور اس کے بعد مجھے اب کربلا جانا. اب جو میں نے چلنا شروع کیا، کچھ دیر جو چلا تو مجھے وہ قافلہ دکھائی دیا کہ جو ہم سے پہلے چلا تھا. میں اس قافلے سے بھی آگے گزر گیا. پھر کچھ قدم آگے بڑھا، وہ قافلہ دکھائی دیا کہ جو ان سے بھی پہلے چلا. 3 4 قافلے ایسے کہ جو چند قدم چلنے کے بعد مجھے دکھائی دے رہے تھے. یہ عجیب راز پروردگار تھا، سر الہی. لیکن بہرحال میں چلتا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کربلا کا وہ پل دکھائی دینے لگا کہ جس کے بعد کربلا کا شہر شروع ہو جاتا. میں کربلا میں پہنچا، اور سب سے پہلے میں نے جا کر اس مومن کو دفن کروایا. اور پھر جب میں کربلا میں پہنچا اور اس کے یعنی میرے آنے کے تقریباً 20-22 دن کے بعد میرا قافلہ آیا، اور وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے ان کو اجمالاً بھارت جواب دیا، کسی کو مشروحاً جواب دیا. اور اس کے بعد روز عرفہ آ گیا، تو وہ کہتا ہے روز عرفہ جب میں حرم کے اندر گیا تو میں خوفزدہ ہو گیا، اس لیے کہ میں نے حرم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکلیں، بہت معذرت کے ساتھ، کچھ لوگوں کی شکلیں بندر کی، کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر کی،
کچھ لوگوں کی شکلیں کتوں کی، کچھ لوگوں کی شکلیں کچھ اور جانوروں کی، اور بہت کم ہے کہ جو انسانوں کی شکل کی۔ خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا، اس لیے کہ صورتحال ایسی، آپ کے سامنے کوئی ایسی مخلوق آ جائے کہ جس کا سر جو ہے انسان کا اور سر جو ہے وہ کسی جانور کا ہے اور دھڑ جو ہے انسان کا ہے، آپ کیا زیارت کریں گے، آپ کیا دعا کریں گے؟ لہذا کہتے ہیں ڈر کے میں باہر آ گیا۔ اس کے بعد بعد ظہر گیا، وہی پرابلم، ویسی ہی شکلیں، ویسے ہی حیوانی شکلیں، پھر گھبرا کے باہر آ گئے، ہمت نہیں ہو رہی تھی اعمال کرنے کی۔ یہاں تک کہ دوسرا دن جب میں گیا تو دوسرے دن حرم میں نے دیکھا کہ پھر سارے انسانی شکل مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے کہتے ہیں کہ اگلے سال میں نے زیارت کی، عرفہ کی، تو پھر عین عرفہ کے دن یہی سچویشن کہ مجھے لوگوں کے چہرے جو ہیں حیوانوں کے دکھائی دیتے تھے، اور میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا ان چیزوں سے کہ پھر میں نے عرفہ میں آنے کو ترک کر دیا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ عرفہ میں پیش آتی تھی۔ بس پھر اس کے بعد میں آیا اور لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے جواب دیا کہ بھائی یہ سچویشن ہوئی، مجھے طی الارض غالباً مل گیا اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے لوگوں کے چہروں کو اس طریقے سے دیکھا۔ تو عوام الناس نے یہ کہا، بس میں ختم کر رہا ہوں، عوام الناس نے یہ کہا کہ چند سال جو یہ زیارت پر چلا گیا تو اپنے آپ کو اتنے مرتبے والا سمجھنے لگا کہ مجھے طی الارض مل گیا ہے، میں نے امام زمانہ کی ملاقات کر لی ہے، تو کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، دق الباب ہوا، میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا، میں نے کیا بات؟ کہا چلو صاحب الزمان تمہیں بلا رہے۔ میں چلا، مسجد میں پہنچے، اور مسجد میں نے دیکھا ایک اونچے اور بلند ممبر پر امام تشریف فرما اور لوگوں کا ایک مجمع، لیکن انہوں نے سرخ رنگ کے عمامے پہنے ہوئے اور ان کے لباس شوشتر کے علاقے کے تھے، ہمارے علاقے کے نہیں تھے، اور بہت ہجوم تھا، بہت بھیڑ تھی۔ امام نے میری جانب دیکھا، کہا جعفر بیا، اے جعفر آؤ۔ میں امام کے قریب پہنچا، ممبر کے بالکل روبرو کھڑا ہو گیا، تو امام نے مجھے دیکھ کر غور سے دیکھ کر کہا کہ جعفر، وہ جو تیرے ساتھ کربلا میں واقعہ پیش آیا وہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ کہا مولا اس لیے کہ لوگوں نے مجھے تان کرنا شروع کر دیا تھا، میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ سنیے گا، امام فرماتے ہیں لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو، لوگوں کو یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے زائروں پر کتنا لطف اور کرم کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے جد حسین کے زائروں پر کتنا لطف و کرم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک زمانے کا امام ہے۔ ایک مومن کو پریشانی میں دیکھا کہ لاشا گر گیا، مدد کے لیے آ گئے، اور ایک زمانے کا امام وہ ہے کہ جس کے گلے میں توق ہے، جسم پر بیڑیوں کا زیور ہے، اس کے سامنے بھی تو کتنے بچے بیویوں کے گر گئے، اس کے سامنے بھی تو بچوں پر تازیانے برسائے گئے۔ سوچئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ تو زائر کربلا تھے، وہ تو خود کربلا والے۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، بہت لمبے مصائب نہیں پڑھنے، چند جملے پڑھنے ہیں، بس سوچئے گا، محسوس کیجئے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور ہمارا مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ کربلا والوں کا یہ قافلہ تپتی دھوپ میں چل رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس قافلے کو ٹھہرا دیا گیا۔ ٹھہرایا کس لیے گیا؟ سپاہیوں نے اور فوجیوں نے امیر لشکر شمر سے یہ کہا کہ اے امیر لشکر، اے امیر کاروان، اب ہم سے اور نہیں چلا جاتا، پیاس سے برا حال ہے۔ کچھ دیر کے لیے سستانے کا دل چاہ رہا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہٹے کٹے فوجی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے اور سفر نہیں کیا جاتا۔ سوچ لیجئے سکینہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، سوچ لیجئے زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی، سوچ لیجئے امام باقر پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم سے نہیں چلا جاتا، قافلہ روک دیا گیا، اس لیے کہ اب سپاہی پانی پیئیں گے۔ اور جب سپاہی اترے سواریوں سے تو سب سے پہلے دیکھا
کہ درخت کس طرف ہے، چھاؤں تلاش کی، چھاؤں میں جا کے بیٹھ گئے، اور کربلا والوں کو اسی ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے۔ بیویاں، سجاد، بچے تپتی دھوپ کے نیچے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جناب زینب سجاد کے کاندھوں کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی ایک بیٹھے ہوئے اونٹ کے کنارے لا کر بٹھاتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پنکھا جھلنا شروع کرتی ہیں۔ اور ابھی تک سکینہ باندھا نہیں گیا، لہذا سکینہ چل کے اس مقام پر گئی کہ جہاں پر سپاہی پانی پینے میں مشغول تھے۔ اچھا، سپاہیوں نے تھکن بہت زیادہ ہے، اپنے ہتھیار پہلے اتارے، اپنی ڈھالیں پہلے اتاری، جو سنگین چیزیں ہوتی ہیں، جو خود ہوتا ہے وہ اتار دیا، اس لیے کہ تھک گئے تھے پہنے پہنے۔ سوچئے تو صحیح، سجاد جس کے گلے میں خاردار توق ہے، اجرکم اللہ، بس دو جملے۔ سکینہ کی پیاس کو سمجھنا، زہرا کا رومال یہاں سے خشک نہ جائے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ پیاسی ہے نا، اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی، کہہ کچھ نہیں رہی کہ جہاں پر سپاہی پانی پی رہے۔ سب سپاہیوں نے پانی پیا، سکینہ سوچ رہی ہے کہ شاید اب میری باری آ جائے۔ نہیں، پانی کی مشکیں لے کر گئے جانوروں کے سامنے، اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ سکینہ سوچ رہی ہے اچھا جانوروں کو پانی پلا دیں گے، اس کے بعد شاید مجھ پر رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یتیمہ حسین، زہرا کی بیٹی سکینہ۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے یہ منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ شمر کی نگاہ سکینہ پر پڑ گئی، سمجھ گیا حسین کی بچی ہے، پیاسی۔ بس شمر نے مشک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ یتیمہ کی جانب چلنا شروع کیا۔ سکینہ اب تک شمر سے تازیانے کھاتی آئی ہے، لیکن دل میں یہ حسن ظن رکھا شاید اس کے پاس بھی، اس کے گھر میں میرے جیسی کوئی بچی ہو، اور اسے کچھ دیر کے لیے اپنی بچی یاد آ گئی ہو۔ بس شمر ملعون مشک لے کے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے کسی پیاسے کے سامنے یہ امید باندھی جائے کہ تمہیں اب پانی پلانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، شمر چند قدم آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد رک جاتا ہے، مسکرا کے سکینہ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور سکینہ کو دکھا کے مشک کا دہانہ کھولتا ہے، پانی گرانا شروع کرتا ہے، پانی گر رہا ہے۔ عجب نہیں سکینہ کربلا کا رک کر کے کہہ رہی ہو، اے چچا عباس، ارے آپ نہ رہے، ظالموں نے قطرہ آپ کے لیے۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين ومعرفة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآلہ۔ خداوندہ محمد و آل محمد کا واسطہ، خصوصاً ایک مومن بیمار ہیں جناب حاکم علی صاحب، خداوند عالم تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار مدینہ کا واسطہ، جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں اگر ان میں کا کوئی بیمار ہے، ان کا کوئی عزیز بیمار ہے، اور خصوصاً یہ حاکم علی مومن کے جو بیمار ہے، پروردگار ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار وعذاب القبر واحشرنا مع المتقين والابرار وصل اللهم على محمد وآلہ الاطہار ماتم حسین.
کو جان مادر اس طرح مت صدا دو، امو کو جان مادر اس طرح مت صدا دو، اس طرح مت صدا دو، امو کو جان مادر عباس کی جبیں پر آ جائے گا پسینہ، رک جا ایسا